آج بھی ملا اپنے موقف بدلتے ہیں مگر سیٹھوں کے دباؤ میں، رب کے خوف سے نہیں، حکومتوں کے دباؤ سے۔ ایک پاکستانی ملا جلالی جس نے حضرت سرکار سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں شدید گستاخی کی، 6 سال سے عشاق اہل بیت اسے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، مگر اس کے کان پر جو نہیں رہے، بلکہ پورا فرقہ گالی بازیہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور خاص کر نام نہاد عاشق رسول جاہل امیر اور ان کی پوری جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، سیدہ کائنات کو گالی بکنے والے کے، کہ اس نے صحیح کہا، اور اس کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نہ جانے کتنوں کو انہوں نے رافضی بنا دیا، شیعہ بنا دیا۔ آج 6 سال بعد جب حکومت کی طرف سے دباؤ بڑھا، اس کے پروگراموں پر پابندی لگی، اس کے سفر پر پابندی لگی، اس کی تقریروں پر پابندی لگی، تب جا کر اس نے رجوع کیا 6 سال بعد، جبکہ سنیت کا پورا ملیا میٹ ہو گیا، سنیت نہ جانے کتنے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، سنیت نہ جانے کس قدر تباہ و برباد ہو گئی، سنیت میں نہ جانے کس قدر نفاق پھیل گیا۔ سنیت کی بربادی کے بعد اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج 6 سال بعد اس نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ یہ ہے ملا۔ قرآن کہتا ہے کہ علماء وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ میں اسی لیے انہیں عالم نہیں کہتا، ملا کہتا ہوں، کہ ان سے زیادہ بے خوف اللہ سے کوئی اور نہیں۔ سنیت کو تہس نہس کر دیا، سنیت کو کئی دھڑوں میں تقسیم کر دیا، آج جب اپنے مفاد پر بات آئی تو آج جا کر 6 سال بعد اس امر سے رجوع کیا، لوٹ کر یہاں آیا نا۔ یہیں آنے کے لیے اس کو جو لوگ کہہ رہے تھے یہ انہیں شیعہ اور رافضی کہہ رہا تھا، اب یہ وہاں لوٹ کر آیا تو یہ خود کیا ہے؟ یہ لوٹ کر آ کر سنی ہوا ہے کہ شیعہ اور رافضی ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے یہ؟ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ پوری بریلویت دونوں کانوں میں تیل ڈال کر سو رہی تھی۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سیدہ کائنات کو غلیظ جملے ان کے لیے نکالے گئے، مگر کسی ملا نے کسی اسٹیج سے 2 جملے کہے ہوں، نہ کسی ملا نے اسٹیج سے کہا، نہ کسی پیر نے اپنی خانقاہ سے کہا۔ یہی اگر کسی ملا کے بارے میں اگر اسے ملا کہہ دیا جائے تو زبانیں 2 گز کی باہر نکل جائیں گی، مگر سیدہ کائنات کے بارے میں کہا گیا جو نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ایمان اب رسول اللہ سے اور ان کی شہزادی سے وابستہ نہیں رہا، اب ایمان پیسوں سے اور اسٹیجوں سے اور بزنس اور تجارت سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اگر ایمان اور اسلام رسول اللہ سے وابستہ ہوتا، رسول اللہ کی بیٹی سے وابستہ ہوتا، تو ہر خانقاہ کی زبان کھلتی، ہر ملا کی زبان کھلتی، اور ہر اسٹیج پر اس کے خلاف علم بلند کیا جاتا۔ نہیں بلند کیا گیا اور نہ بلند کیا جائے گا، اس لیے کہ ٹھیک یہ ملا یہودی ملاؤں کے راستے پر چل پڑے، جن کا دین اور ایمان پیسہ تھا، جنہوں نے دین اور ایمان کو تجارت بنا دیا تھا۔ رسول اللہ کی وہ پیشن گوئی کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ تم یہود کے قدم بقدم چلو گے، وہ پیشن گوئی ان ملاؤں کے ذریعے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیسوں کے بدلے دین کے احکام کو بدلنا، دین کے احکام کو بیچنا، کسی کی آنکھ کا سبل بھی نظر نہیں آتا اور کسی کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم انہیں ملا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ دین کو پروموٹ نہیں کرتے، یہ اپنے پیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ دین کو تجارت بنا کر اپنی تجارت کو پروموٹ کرتے ہیں۔